اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کے سامنے مناجات شعبانیہ کو پیش کیا۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ماہ شعبان کے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے۔ روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اتنا ثواب کے بیان سے باہر ہے جتنا پروردگار عالم یہ جو ہے نا، ایک آپ سمجھیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر رہا ہے بے انتہا کیونکہ یہ مہینہ جو ہے جناب سرور کائنات کا مہینہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عظمت ہے، ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کے جو پروردگار عالم جتنی ان سے محبت کرتا ہے، تو ان کی جو امت ہے اگر وہ کوئی خیر اور نیکی کا کام کرتا ہے تو پروردگار عالم بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ تو جیسے ہم دوڑتے ہیں نا کہ آخری دن رہ گئے ہیں، سیل 2-3 دن کی رہ گئی ہے، چلو اب جو بھی ہو سکتا ہے جا کے خرید لیں۔ تو یہ جو 2-4 دن رہ گئے ہیں نا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں، پاک کر لیں، پیور کر لیں۔ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے معافی مانگ لیں، اور جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر حاصل کریں۔ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ وہ اگر رہ گیا ہے کسی کا تو وہ جو دعا ہے جو 1000 دفعہ روزانہ 1000 دفعہ پورے شعبان میں پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر لیں۔ وہ کون سی دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ تو سب نے پڑھ لی ہوگی، لیکن اگر کچھ لوگوں کی رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں۔ اور یہ صلوات جو ماہ شعبان میں زوال کے وقت پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم نے سوچا کہ پڑھ تو لی ہوگی سب نے، لیکن اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ یقیناً جو لوگ پڑھنے سے محروم رہ گئے کم از کم وہ معرفت حاصل کر لیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو درود ہے، صلوات ہے۔ تو اس کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل البیت وحی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، جو نبوت کا درخت ہیں، رسالت کا مقام ہے، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ ہیں، علم کے خزینے ہیں، اور خانہ وحی میں رہنے والے ہیں۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، جو بے پناہ بھنوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہیں کہ بچ جائے گا جو اس میں سوار ہوا، اور غرق ہوگا جو انہیں چھوڑ دے گا۔ ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج ہے، اور ان کے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچے گا۔ اے معبود، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو پائیدار جائے پناہ، سبحان اللہ، اور پریشان اور بیچارے کی فریاد کو پہنچنے والے، بھاگے ڈرتے کے لیے جائے امان ہیں، ساتھ رہنے والوں کے نگہدار ہیں۔ اے معبود، رحمت نازل فرما حضرت محمد و آل محمد پر، اور بہت بہت رحمت کر جو ان کے لیے وجہ خوشنودی اور محمد و آل محمد کے واجب حق کی ادائیگی اور اس کے پورا کرنے کا موجب بنے تیری قوت و طاقت سے۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر، جو پاکیزہ تر، خوش کردار نیکوکار ہیں، جن کے حقوق تو نے واجب کیے اور تو نے ان کی اطاعت اور دوستی کو فرض قرار دیا۔
اے معبود رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور میرے دل کو ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت سے آباد فرما دے، اپنی نافرمانی سے ہمیں رسوا اور خوار نہ کر، اور جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے ہمیں اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے ہمارے رزق میں فراخی کی ہے، ہم پر اپنے عدل کا چھتر پھیلایا، اور اور ہم سب کو اپنے سائے تلے زندہ رکھا ہے۔ اور یہ مہینہ تیرے نبی کا ہے جو تیرے رسولوں کے سردار ہیں، یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنی رحمت اور رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فروتنی سے دنوں میں روزے رکھتے تھے اور راتوں میں صلوات اور قیام کیا کرتے تھے۔ اے پروردگار ہمیں بھی ایسا بنا دے، تیری فرما برداری اور اس مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ اے معبود بس اس مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی اور ان کی شفاعت کے حصول میں مدد عطا فرما دے۔ اے معبود حضرت کو ہمارا شفیع بنا دے کہ جن کی شفاعت مقبول ہے، اور انہیں ہمارے لیے اپنی طرف کھلا ہوا راستہ قرار دے، ہمیں ان کا سچا پیروکار بنا دے، یہاں تک کہ جب روز قیامت تیرے حضور میں پیش ہوں، جب کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کی چشم پوشی کرے۔ ایسے میں تو نے ہمارے لیے اپنی رحمت اور خوشنودی لازم کر رکھی ہے، اور ہمیں دارالقرار اور صالح لوگوں کے ساتھ قیام کرنے کی رعایت عطا فرما دے۔ اے معبود بس ایسا ہی کرنا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جہنم کے 7 دروازوں کو ہم پر بند کر دے، اور جنت کے 8 دروازوں کو ہم پر کھول دے۔ اے معبود تجھ سے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر لے۔ پروردگار ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر مشکل سے، ہر کٹھن منزل سے دنیا اور آخرت میں ہمیں بآسانی نکال دینا۔ پروردگار بچا کے رکھنا ہمیں اپنی رحمت و کرم کے صدقے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔